السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول، اور اسی کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع بإذن اللہ، مگر صرف اس واسطے کہ اللہ پاک دے حکم دے نال اس رسول دی اطاعت کی جائے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بین ہی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروط طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام. مختصر حمد و صلات دے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو دنیا دی زندگی اس واسطے عطا فرمائی کہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کے اپنی آخرت دی ہمیشہ دی زندگی نو سنوار لے. کیونکہ دنیا دی زندگی عارضی مختصر اور تھوڑی دی زندگی ہے، جبکہ یہ مقابلے تے آخرت دی زندگی ہمیشہ دی زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جن کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر دنیا کی زندگی اگر کسی انسان دی خوشی والی ہوئی پھر بھی انسان دی یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. جدو انسان کو موت آتی ہے دنیا دیا ساریاں خوشیاں سہولتاں ختم ہو جائیں. اور اگر کسی انسان دی دنیا کی زندگی دکھاں والی، تکلیفاں، مصیبتاں اور پریشانیاں والی ہوئے پھر بھی وہ دکھ، تکلیف اور پریشانیاں انسان دی زندگی تک نے جدو موت آتی ہے دنیا دیا ساریاں مصیبتاں ختم ہو جائیں. لیکن آخرت دی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی. اگر کسی انسان دی آخرت دی زندگی خوشی والی، آسائش والی، آرام والی، نعمت والی ہوئی، ہمیشہ واسطے خوشی والی. اور اگر خدا نخواستہ کسی انسان دی آخرت دی زندگی عذاب والی ہوئی، پریشانیاں والی ہوئی، دکھاں تکلیفاں اور مصیبتوں والی ہوئی،
تو ہمیشہ واسطے عذاب تکلیفاں مصیبتاں اور دکھ نے، اس واسطے اللہ پاک نے ہر مومن مسلمان نو خصوصی طور پہ اس طرف توجہ دلائیے کہ تسی آخرت دی فکر کرو، آخرت دی تیاری کرو، کیونکہ دنیا دی زندگی عطا ہی اللہ پاک نے اس واسطے کیتی ہے کہ انسان اپنی آخرت دی زندگی کو بہتر کرے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بات ارشاد فرمائی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں، دنیا دی زندگی اللہ پاک نے اس واسطے عطا فرمائی، زندگی کے اندر جمن تے مرن دا سلسلہ اس واسطے پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک تو آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی زندگی نو سنوار لیندا ہے۔ یہ انسان دی زندگی دا مقصد۔ ہن آخرت دی زندگی بہتر کیویں ہوئے گی؟ دنیا کی زندگی دے بارے اسی جاننے ہیں، دکاندار سمجھدا ہے کہ میں نے دکان دے اندر کامیابی کس طرح ہو سکتی ہے، میں منافع کس طرح زیادہ حاصل کر سکنا۔ زمیندار اپنی زمین دے بارے اور کاشتکاری دے بارے جاندا ہے کہ میں نے اپنی زمین وچوں زیادہ پیداوار کس طرح مل سکتی ہے، میں کامیاب کس طرح ہو سکنا، زیادہ منافع کس طرح حاصل کر سکنا۔ ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ امتحان دے اندر میں کی طریقہ اختیار کرا، کس انداز میں وہ تیاری کرا، کس طرح میں پیپر دے اندر بیٹھ کے اپنے پیپر نو حل کرا تے میں نو پیپر دے اندر نمبر زیادہ مل سکے، میں امتحان دے اندر کامیاب ہو سکنا۔ میرے بھائیو، آخرت دی زندگی دی کامیابی کس طرح ہے؟ انسان آخرت دی زندگی کے اندر کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ حل بیان فرمایا، خالق و مالک نے وہ طریقہ دسے ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے وہ اسباب اور ذرائع اور انجام بیان فرمایا ہے کہ انسان کس طرح اپنی آخرت دی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ چنانچہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں، دنیا جہان والے ہو، ہر انسان کو موت آئے گی، انسان دنیا کو چھٹ کے چلا جائے گا، پھر اس کو بعد قیامت دا دن قائم ہوئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن تواڈے کولوں حساب لیا جائے گا، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر تواڈے عملاں دا تانوں پورا پورا بدلہ دتا جائے گا۔ فان النار وادخل الجنہ، جیڑا بندہ قیامت والے دن حساب کتاب تو بعد اللہ پاک دے عذاب دوزخ تے جہنم دے کولوں بچا لیا گیا، اللہ پاک دیاں جنتاں دے اندر داخل کر دیتا گیا۔ اللہ کریم فرماندے نے فقد فاز، او بندہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا دے اندر کاروبار دا زیادہ ہو جانا، دنیا دے اندر کسی عہدے دا بڑا مل جانا، دنیا دے اندر بہت زیادہ مال و دولت انسان دے کول آ جانا، دنیا دے اندر کسی بڑے کوٹھی بنگلے دا مالک بن جانا، اس دنیا دے اندر انسان کسی بڑے مقام و مرتبے تے چلا جائے، یہ کسی کامیابی دی دلیل نہیں، اور نہ ہی کسی انسان دے کامیاب ہونے دی ضمانت ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان اللہ دے عذاب کو بچے اور اللہ وحدہ لا شریک دی جنتاں دا وارث بنے۔ انسان یہ کامیابی کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ انسان میں نصیب کامیابی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس واسطے طریقہ بیان فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
لوگو دنیا جہان والے ہو، جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ پاک دی اطاعت کردا ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ دی گل مندا ہے، اللہ دے رسول دی گل مندا ہے، فقط فاز فوزا عظیما، وہ انسان بہت بڑی کامیابی نو حاصل کر لیندا ہے۔ یعنی اصل کامیابی انہوں ملدی ہے۔ جی میں اسی دنیا دیا کامیابیاں دے ذرائع سمجھ رہے ہیں نا، زمین چو پیداوار کیویں زیادہ ہو سکتی ہے، کاروبار کیویں زیادہ مل سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، مینوں بڑا عہدہ کس طرح مل سکتا ہے، میری عہدے دے اندر ترقی کس طرح ہو سکتی ہے، میں پیپراں دے اندر کامیاب کس طرح ہو سکنا، جس طرح سارے ایسی اسباب وسائل اور ذرائع جاننے ہیں پھر انہوں اختیار کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے آخرت دی کامیابی دا ذریعہ دسیا ہے، طریقہ دسیا ہے، وسیلہ بیان فرمایا ہے کہ جڑا انسان دنیا دے اندر رہ کے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ انسان کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دا رستہ دسن واسطے، اس کامیابی نو سمجھان واسطے، انسان دی آخرت دی زندگی دے بہتری دے انداز اور اطوار بیان کرنے واسطے اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں تے افراد اور انساناں دی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ وہ اللہ دے بندیاں دی رہنمائی کرن، اللہ دے بندیاں نو وہ طریقے دسن کہ جس نال انسان اپنی آخرت دی زندگی نو بہتر کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، اور ایسا طریقہ دسن والے نو، ایسی رہنمائی کرنے والے نو اللہ وحدہ لا شریک نے مقام رسالت تے فائز فرمایا۔ ساری مخلوق نالوں، سارے انساناں نالوں، بلکہ ساری کائنات وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہستی اور شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ساڑھے ہاں معاشرے دے اندر لوگوں نے سمجھ لے کہ نبی اور رسول دا کام صرف اتنا ہی ہے کہ دنیا دے اندر آئے نے بس انہوں دا کلمہ جاری ہو گیا ہے، انہوں دا کلمہ پڑھ لو، باقی انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اسی پھر نہیں کامیاب۔ ابراہیم علیہ السلام دے دور ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ جاری سی، موسیٰ علیہ السلام دے زمانے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ جاری ہے، قارون علیہ السلام دے زمانے دے اندر قارون علیہ السلام دا کلمہ جاری ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر انہاں دی قوم واسطے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ جاری ہے۔ کوئی شبہ نہیں، پیغمبر اس واسطے آندہ ہے کلمہ پڑھائے، اپنی امت دے اندر لوگوں داخل کرے، لیکن کلمے دا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان زبان تو اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے اور پھر وہ تقاضے کو پورا نہ کرے اور انسان سمجھے کہ میں کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی رسول اس واسطے بھیجے ہے، پیغمبر اس واسطے آئے ہیں کہ پیغمبر دی اطاعت کی جائے، پیغمبر دی فرما برداری کی جائے، پیغمبر دے طریقے اور پیغمبر دی سنت دے مطابق اپنی زندگی میں بسر کی جائے۔ جنہ لوگوں نے صرف زبان تو کلمہ پڑھے، اگر وہ دے مطابق عمل نہیں کیتا، کلمے دے تقاضے کو پورا نہیں کیتا، پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری نہیں کیتی، یاد رکھیے صرف کلمہ پڑھنے انہاں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، امام کائنات علیہ السلام کی دعوت دے نتیجے اندر اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ دے رسے دے اندر جہاد کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں دی طاقت بن گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ پاک فرماتے رہے میں نبی کے رسول اس واسطے بھیجیا، اپنے پیغمبر کو اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ میں اپنے پیغمبر دے ذریعے دے نال اپنے دین نو لوگاں دے اوتے غالب کر دیاں، باقی سارے دیناں دے اوتے میرا دین اسلام غالب آ جائے۔ اگرچہ کافراں دے مشرکاں نو یہ بات چنگی نہ لگے، لیکن اللہ پاک فرماتے نے انہاں دی کوئی پرواہ نہیں، میں تے پیغمبر اس واسطے بھیجیا، پیغمبر نے آ کے دعوت دیتی، جہاد کیتا اور اللہ پاک دے دین نو دنیا دے اوتے غالب کر دیتا۔ جدو مدینہ پاک دے اندر غلبہ آیا نا مسلمانوں، پھر کئی ایسے لوگ جڑے دلوں دے کافر ہی رہے،
ٹھڈوں دے کوڑے ہی رہے، لیکن مسلمانوں دی طاقت ویکھ کے، مسلمانوں دی قوت نو ویکھ کے، مسلمانوں دے غلبے نو دیکھ کے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں دے اندر شامل کر، لیکن دلوں نہیں منے، تسلیم نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جدوں موقع ملتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف سازش کردے نے، جدوں موقع ملتا ہے مسلمانوں دے خلاف سازش کردے نے، پراپوگنڈا کردے نے۔ ایہو جہا ایک موقع ایسا آیا ہے، صحابہ اکرام آ رہے نے رستے دے اندر، جنگ تو واپسی تے جانوراں نوں پانی پلان تو جھگڑا ہو جاندا ہے، تو میں ہوئی۔ انہاں لوگاں نوں منافق جو نے انہاں نوں موقع مل جاندا ہے، انہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دے بارے دے اندر، مسلماناں دے بارے دے اندر، صحابہ اکرام دے بارے دے اندر بد زبانی دا مظاہرہ کیتا، حتیٰ کہ اتھوں تک الفاظ کہہ دیتے کہ اسی مدینے جا کے انہاں نوں مدینے دے وچوں کڈ، اسی تے مدینے دے مالک ہاں، اسی دے شہر دے باسی ہاں۔ اے مکے دے اندر آئے، بھکھے ننگے آئے، پیاسے آئے، انہاں دے کوئی مال و دولت نہیں سی، اساں انہاں نوں جگہ دیتی، انہاں نال تعاون کیتا، اسی انہاں نوں مضبوط کیتا، طاقتور کیتا، اج ساڈے مقابلے تے کھڑے ہوئے۔ یہ بات چلدے امام کائنات علیہ السلام تک نہیں پہنچی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجے تک کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، تے انہاں منافقاں نوں اس بات دا پتہ چل گیا کہ ساڈی شکایت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گئی ہے۔ انہاں نے 2-4 بندیاں دا وفد بنایا ہے، اپنی طرح دے اور لیڈر اکٹھے کیتے، تے عبداللہ بن ابی انہاں نوں لے کے آمنہ دے لال علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن بیان کردا ہے، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں منافق آئے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام دی خدمت اندر آگے اپنی صفائیاں پیش کر دے رہے، جاندے نے نشهد انك لرسول اللہ، سونے اسی قسم اٹھانے ہاں، اسی گواہی دینے ہیں اس بات دی کہ تسی اللہ دے رسول ہو، اسی تانوں اللہ دا رسول تسلیم کرنے ہاں، یعنی پیارے حبیب دا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کر رہے ہیں، اللہ پاک نو اپنا گواہ بنا کے اللہ پاک دی ربوبیت نو بھی تسلیم کر دینے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا تقاضا پورا کر دیندے نے۔ امام کائنات علیہ السلام نو جس لئے انہوں نے یقین دلایا، کہنے لگے سنن والے زید بچہ سی، انہوں صحیح بات سمجھ نہیں آئی، انہیں پتہ نہیں کس طرح بات کر دیتی ہے، ساڑھی بات کو مروڑ کے بیان کیتا گیا ہے۔ اجی بھی ساڑھے لیڈر نہیں کہہ دیتے، پہلا بیان دے دیندے نے، جس لئے عوام دے سامنے آندہ ہے، عہدے تے ردے والا آندہ ہے، کہ سب تو بڑا عذر تے بہانہ ہے ہوندہ ہے کہ ساڑھے بیانوں مروڑ کے پیش کیا۔ اللہ مروڑ تے دور ہی نہیں رہ گیا، الفاظ سامنے، تصویر سامنے، ہر چیز سامنے ہوندی ہے، لیکن اے باوجود انہیں جھوٹ بولن دے ہوتے جرت مند ہوتے رہے، انہیں دلیر ہوندے رہے کہ بالکل جھجک تے شرم بھی محسوس نہیں کر دے کہ جنہ لوگاں دے سامنے سے جھوٹ بول رہے ہیں یہ ساڑھے بارے کی تاثر کرے۔ یہ منافقین کہندے نے جناب ساڑھے بیان تروڑ کے پیش کیتا گیا ہے، نشہد انک لرسول اللہ، اسی قسم اٹھانے ہیں، اسی تو انہوں شہادت تے گواہی دینے ہیں، بلکہ اسی اللہ نو اس بات تے گواہ بنانے ہیں، اسی تو انہوں اللہ دا رسول بنانے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قسم تے اعتبار کیتا، انہوں نے کلمے دا اعتبار کیتا، انہوں نے شہادت اور گواہی دیتے اعتبار کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے نو نظر انداز کر دیتا۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں مجھے سے اطلاع ملی کہ انہوں نے قسمہ اٹھا کے اپنی برات کا اظہار کیتا ہے، رسول پاک نے انہوں نے قسمہ دے اعتبار کر لیا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہویا کہ میں شرمندگی دی وجہ تو میں کوئی بات نہیں نکلا کہ میرے بارے لوگ کی کہیں گے، اللہ دے رسول کی سمجھن گے، صحابہ کی سمجھن گے، دوسرے مسلمان کی سمجھن گے کہ میں غلط بیان کی تھی۔ وہ ایسا پاک باز دور سی کہ جس دور دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھوٹ بولن دے معاملے دے اندر شرم تے حیا محسوس کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب زید فرماتے ہیں میں اپنے گھر دے اندر
تو ایک دن پھر میں نے اطلاع ملی آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله الله يشهد ان المنافقين لكاذبون اللہ پاک فرماندے نے سونیا تواڈے کول منافق آئے آ کے قسماں اٹھاندے نے شہادتاں گواہیاں دیندے نے تانوں اللہ دا رسول مندے نے واللہ یعلم انک لرسولہ فرمایا اللہ تے جاندا ہے کہ تسی او دے رسول ہو کیونکہ اللہ پاک نے تانوں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے تواڈے تے وحی نازل فرمائی ہے تانوں مقام رسالت عطا فرمایا ہے تواڈے سر دے اوتے تاج نبوت سجا دیتا ہے اللہ تے جاندا ہے تسی او دے رسول ہو لیکن فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون جنہیں لفظ انہوں نے استعمال کیتے جنیاں قسماں انہوں نے اٹھائیاں انہوں نے لفظاں دے نال تے انہوں نے قسماں دے نال اللہ پاک جواب ارشاد فرماندے نے فرمایا اللہ بھی اس بات دی شہادت تے گواہی دیندا ہے کہ منافق جھوٹ بول دے نے یعنی زبان تو کلمہ پڑھ دے نے لیکن تو انہوں رسول نہیں مندے یہ تو انہوں رسول مندے ہوندے تے تہاڈی اطاعت کر دے کیونکہ میں رسول تے نبی اس واسطے نہیں بھیجیا کہ وہ دا کلمہ جاری ہو جائے وہ دا کلمہ پڑھ لیا جائے بلکہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں تے رسول اس واسطے بھیجیا کہ رسول دی اطاعت کی پیغمبر دی فرما برداری کی جائے اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائیو یہ کسی کا ذہن ہے کہ میں کلمہ پڑھ لے امت محمدیہ کے اندر میں شامل تے داخل ہو گیا ہن میں جو مرضی کراں جس طرح دی مرضی زندگی بسر کراں یہ کلمے دے تقاضے نہیں کلمے دا تقاضا یہ ہے کہ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے پھر اس پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے اس پیغمبر دی فرما برداری کرنی ہے اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی مصطفیٰ علیہ السلام تو سوا کسی دی غیر مشروط اطاعت نہیں اور دوسری یہ بات بھی سمجھ اندر آئی کہ جیڑا بندہ اللہ دے دین واسطے غیرت مند بن جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کو بیارو مددگار نہیں چھڑتا دیکھو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقہ دی بات سنی ہے مسلمانوں دے خلاف مسلمانوں نے آگاہ کیتا ہے منافق قسموں اٹھا گئے سچے ہو گئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے ہو جاتے یہ اپنے طور تے شرمندہ نہیں لیکن اللہ پاک میں بات وارا نہیں کر دی کہ جیڑا بندہ میرے نبی دی عزت واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ دی عزت واسطے مسلمانوں دی عزت واسطے خطرے نو مول لیندا ہے اور میدان دے اندر نکلدا ہے بات کردا ہے میں اس بندے نو بیارو مددگار چھڈ دیاں میں اس بندے نو معاشرے دے اندر شرمندہ کر دیاں اللہ پاک اس بندے نو شرمندہ نہیں کرتا ہے دیکھو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ قرآن پاک دے چوتھے پارے دے اندر واقعہ بیان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مدینے دے اندر مسلمان بھی رہندے نے یہودی بھی رہندے نے انہاں دے محلے دے وچوں نہیں گزرے تو یہودیاں دا ایک پروگرام ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے کانفرنس ہو رہی ہے یہودیاں دا ربی مولوی پادری تقریر کر رہے ہیں کہ وہ تو قرآن پاک دی آیت نازل ہو چکی سی میں منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کیڑا بندہ جیڑا اللہ پاک نو قرض حسنا دے گا اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کرے گا اللہ پاک اس بندے نو زیادہ کر کے تے بڑھا کے دنیا دے اندر بھی عطا کرے گا آخرت اندر بھی اللہ پاک کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا یہ ایت نازل ہوئی اینو بنیاد بنا کے یہودی اپنے پروگرام دے اندر اللہ پاک دی توہین کردا ہے کہندا لوگوں مسلماناں دا رب غریب ہو گیا ہے مسلماناں دا رب فقیر ہو گیا ہے مسلماناں دے رب دے کولوں پیسے نہیں رہے ساڑھے کولو قرضہ مانگ رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں سارا مجمع یہودیاں دے سارے لوگ مسلمانوں دے مخالف تے دشمن نے مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تے اس بات دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی سارے لوگ میرے گل پہ جان گے اے مینوں نقصان پہنچان گے یا مینوں کی تکلیف دیں گے بلکہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرے مجمع دے اندر اگے بڑھتے ہیں تے جا کے یہودی دے تھپڑ مار دیندے ہیں جس لئے یہودی نو تھپڑ ماریا نا تے او گل نہیں پے انہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا
انہوں نے پھر ایک وفد بنایا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آ انہوں نے پتہ ہے کہ اس عدالت وچوں انصاف ملنا ہے، اس عدالت دے وچ عدل ہوئے گا، اس عدالت دے اندر ساڈی داد رسی ہوئے گی، اس عدالت دے اندر ساڈی بات کو سنیا جائے گا اور ساڈی التجا کو قبول کیتا جائے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آ کے عرض کر دینا جی ابو بکر نے ساڈے مولوی صاحب دے تھپڑ مار دیتا ہے، سانو بدلہ لے کے دیتا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر کو بلایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے جی اللہ دے رسول نے تھپڑ مارے، لیکن تھپڑ اس واسطے مارے ہے کہ انہیں اللہ پاک دی توہین کی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہودی کہنے لگے نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے، اسی سارا مجمع اساں تے گل سنی نہیں، ساڈے مولوی نے تے گل کیتی نہیں، اسی اللہ دی کیویں توہین کر سکنے او تے ساڈا بھی رب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ پیش کر کہ جڑا تیری گواہی دے، تیری بارے شہادت دے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے بارے تے سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ صدیق نے، سچے نے، غلط بیانی نہیں کرتے، مگر رسول قانون قاعدے کے مطابق امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر گواہی پیش کرے۔ عرض کی تھی اللہ کے رسول میرے کو کوئی گواہ نہیں، سارے اتھے ہی لوگ موجود سن، مخالف ہی سن۔ امام کائنات علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ابو بکر یا گواہ لے آئیں گا یا پھر قصاص دینے واسطے بدلہ دینے واسطے تیار ہو جا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ کوئی نہیں ہے، قصاص تے بدلہ دینے واسطے تیار نے، مگر عرشاں دی بلندی تے عرشاں والے رب نو یہ بات پسند نہیں جڑا بندہ میری عزت دی خاطر غیرت کھاندا ہے تے میری عزت دی وجہ تو دشمناں دے مجمع دے اندر دشمن نو سبق سکھاندا ہے، میں انہاں پری دنیا دے اندر بے یارو مددگار چھڑ دیا۔ اے ابو بکر صدیق ہے، پورے روئے زمین دو تیری شہادت تے گواہی دین والا کوئی نہیں، مگر آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہویا اگر دنیا نوتے ابو بکر دی گواہی دین والا نہیں، میں عرشاں دی بلندی تو عرشاں دا رب اس بات دا اعلان کر رہا، میں اس بدبخت یہودی دی بات نو عرشاں دی بلندی دے اتے سن لیا۔ فرمایا میں رب نے آپ سنے ہیں، لقد سمع اللہ نے سن لیا۔ اس نے بات کہی ہے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا معاذ اللہ، اسی سارے مالدار تے غنیاں، اللہ ساڈے کولوں قرضہ مانگدا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں صرف سنے ہی نہیں، سنکتب ما قالوا، انہاں نے جڑی گل کیتی اللہ فرماندے نے میں لکھوا بھی لئی، جدو قیامت والے دن آن گے انہاں دے سامنے پیش کر دیتی جائے گی۔ جڑا انسان اللہ دی ذات دی خاطر، اللہ دے رسول دی خاطر، صحابہ اکرام دی خاطر، دین اسلام دی خاطر دنیا داری دے کسے مفاد دی پرواہ نہیں کردا، بلکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی عزت واسطے کھڑا ہو جاندا ہے، عرشاں والا رب اس بندے دا مددگار بن جاندا ہے۔ دیکھو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے تے کسی نے گواہی نہیں دیتی، مخالف بھی قسمہ اٹھا کے سچے ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے حضرت زید کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے اتے کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے عرشاں دی بلندی تو گواہی دے کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ نہیں۔ عزت اگر چاہنے ہیں تو پھر آئیے ان العزت للہ ورسولہ، عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، وللمؤمنین عزت مومنہ واسطے، اپنے اندر ایمان پیدا کریے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر اتنی غیرت ساڈے اندر ہونی چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے رسول دی توہین برداشت نہ کریے، اللہ دے احکامات دی، اللہ دے قرآن دی، پیغمبر کائنات علیہ السلام دی سنت دی توہین برداشت نہ کریے۔ تو بات میں عرض کر رہے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام دا صرف خالی خلی کلمہ پڑھن دے نال نجات نہیں، ورنہ منافقین نے کلمہ پڑھے نمازہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے پڑھتے رہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب میرے نبی دی گل نہیں مانتے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں انہاں دا کلمہ پڑھنا میں قبول نہیں، میں انہاں دے کلمے دی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پیغمبر دی اطاعت
پیغمبر دی فرما برداری اور پھر پیغمبر دی اطاعت کرنی کی میں اپنی مرضی نہ جنہیں انسان چاہے جیڑی گل چنگی لگی مان لے یہ سنت طریقہ ہے جیڑی نہ چنگی لگی انہوں چھوڑ دیتا صرف اس واسطے کہ یہ برادری دے رسم و رواج نے قبیلے دی ثقافت ہے ساڑھے علاقے دا رواج ہے ساڑھے مولوی صاحب دے فرمان ہے ساڑھے مفتی صاحب دے فتوہ ہے ساڑھے مجتہد تے فقیر یہ رائے اور قول تے قیاس ہے نہیں میرا بھائی پیغمبر دی بات تسلیم کرنی ہے تیرے دلوں خوش ہو کے کرنی اور جویں پیغمبر چاہے وہ نہیں کرنی پیغمبر دی خواہش کے مطابق کرنی جیڑا انسان پیغمبر دی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے پر اس طرح نہیں کرتا جویں پیغمبر چاہتا ہے یاد رکھو دی اطاعت تے فرما برداری قبول نہیں کی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا آگے کھڑا ہو جاتا ہے زبان تو اقرار نہیں کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فرض نے اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے پڑھ رہا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے سے پڑھ رہا ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیندہ ہے لیکن سلام پھیرن تک اگر پیغمبر دی گل نہیں مندا پیغمبر دی اطاعت نہیں کردا پیغمبر دی فرما برداری نہیں کردا یاد رکھیے وہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہاں قبول نہیں نہ دا قیام سنت دے مطابق ہے نہ دی قرات سنت دے مطابق ہے نہ دا رکوع سجدہ سنت دے مطابق ہے نہ دا ہاتھ بننا سنت دے مطابق ہے نہ دا جناب رکوع سجدے دیاں تسبیحات اور رکوع سجدے دے اندر قومیں جلسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نے نہ دا تشہد سنت دے مطابق ہے بلکہ شروع تو لے کے سلام پھیرن تک ساری نماز سنت دے خلاف پڑھدا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی نماز دی کوئی پرواہ اس واسطے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت دے خلاف میرے پیغمبر دی فرما برداری دے خلاف امام کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری دی حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اذ جاء رجل دخل المسجد فصلى في ناحية المسجد ایک بندہ مسجد دے اندر آندا ہے تے آ کے کونے دے اندر نماز پڑھدا ہے نماز تو جس لے فارغ ہویا پیارے حبیب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہے آ کے سلام عرض کردا ہے فسلم علیہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سلام پیش کردا ہے فرد علیہ السلام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دے سلام دا جواب ارشاد فرماندے نے تے نال ہی اللہ دے پیغمبر فرما دیندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا واپس چلا جا کے نماز پڑھ دوں نماز نہیں پڑھی اللہ اکبر دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے مسجد نبوی ہے جتھے ایک نماز پڑھیا 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے جنہیں بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آن کے لوگ پھر نہ انہوں دا ایمان قبول کرنا ہے اگر لوگوں دا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان جیسا نہ ہویا اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت والے نہیں ہو سکتے ایمان میں یار صحابی دا مسجد نبوی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھی حالہ انہیں پڑھی ہے نبی پاک نے بھی دیکھا ہے دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا ہے لیکن وجہ کی ہے وہ دی نماز دے اندر کوئی ایسی غلطی ہے وہ دی نماز دے اندر کوئی ایسی کوتاہی ہے وہ دی نماز دے اندر کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جی وجہ تو انہیں جیڑے ارکان صحیح ادا کیتے ہیں وہ بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیتے ہیں اللہ پاک نے انہوں نے بھی قبول نہیں کرا اللہ نے تکبیر کہی ہے قیام کیتا ہے قرات بھی کیتی ہے ہاتھوں نے سینے تے بنے نے رکوع جان لگیا فریدین بھی کیتا ہے رکوع تو اتر لگیا فریدین بھی کیتا ہے رکوع سجدے بھی کیتے نے چلو جیڑی غلطی ہے وہ کہا جانا کہ تیری فلاں غلطی ہے ساری دی ساری نماز تے رد نہ کیتی جاندی لیکن پیارے حبیب علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا کہ انسان جتنا مرضی بڑا عمل کر لے اگر انسان اس عمل دے اندر سنت دے خلاف کوئی تھوڑا جا کم بھی کر دے وہ دا سارے دا سارا باقی عمل بھی ضائع تے برباد چلا جائے اللہ اکبر اور پھر اس سے صحابی دی عظمتوں میں قربان جائیے انہیں جس لئے اتنی گل سنی ہے تے کوئی عذر نہیں کیتا کہ اللہ دے رسول میں پڑھ کے آیا تو اڈے سامنے پڑھیے انہاں ساتھیاں دے سامنے پڑھیے اس سے ویلے اٹھ دے جا کے پھر نماز نہیں دے
کیوں صحابی رسول بھی سمجھدا ہے میری نماز دے اندر کوئی یہو جہا عمل ہے جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تے جیڑا کام اللہ دے رسول کو پسند نہیں وہ اللہ دے ہاں قبول نہیں. انہیں دوبارہ پھر نماز پڑھی, پھر آیا آپ نے پھر ہی جواب دیتا ہے, تیسری دفعہ پھر جا کے پھر نماز پڑھ کے آیا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا. آخر عرض کر دیا تیسری بار اندر اللہ دے رسول میں اپنی پوری کوشش کیتی ہے اس تو چنگی نہیں میں پڑھ سکتا, مینوں سمجھ نہیں آ رہی میرے کو کیڑی غلطی ہو رہی ہے, تسی میری نماز دی اصلاح کر دیو, مینوں نماز سکھا دیو, جیڑی میری نماز دے اندر غلطی تے کوتاہی ہے او دی نشاندہی فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں دسیا رکوع کرنا ہے تو پورے سکون نال, تو ذرا رکوع جلدی جلدی کرنا نا, ناشتا رکوع تو اٹھ کے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے, حتی یرجع کل فقار مکانہ, حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو جائے, ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ تے سیٹ ہو جائے, پھر سجدے واسطے جھکنا ہے. تو سیدھا کھڑا ہی نہیں سے ہوندا تے سجدے تو اٹھنا ہے, بالکل پورے اطمینان نال بیٹھنا ہے, پھر دوسرے سجدے واسطے چکنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی نماز دے اندر جڑی کوتاہی سی اس کی نشاندہی فرمائی. میرے بھائیوں سے اپنی نمازاں دا ذرا جائزہ لئیے, ساڈیاں نمازاں دے اندر کنیاں کوتاہیاں کنیاں کمیاں نے. انہوں روٹین سمجھ کے نہ پڑھیے, انہوں رسم تے رواج سمجھ کے نہ پڑھیے, انہوں اللہ دی طرفوں فرض سمجھ کے پڑھیے, فریضہ سمجھیے, اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اگر اسی پڑھیں گے پھر ساری نماز ہوئے گی, پھر اللہ تعالیٰ دے ہاں قبول ہوئے گی. اور اگر اسی اپنی روٹین دیاں پڑھتے رہے تو یاد رکھو پھر قیامت والے دن پچھتانا ہوئے گا. اللہ اکبر. قیامت والے دن پھر انسان دی ایسیاں نمازاں جو سنت دے خلاف ہون گیاں, ایسے عہدے اعمال جو سنت دے خلاف ہون گے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. قیامت والے دن اس بندے دا کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جس کا کلمہ پڑھن تو بعد انہیں کلمے دے تقاضے نہ پورا نہیں, کلمے دے اتے عمل نہیں کیتا ہوئے گا, کلمہ پڑھ کے شرک کیتا ہے, کلمہ پڑھ کے بدعات نو بنایا ہے, کلمہ پڑھ کے بے نماز رہے ہے, کلمہ پڑھ کے دھوکہ کرتا رہے ہے, کلمہ پڑھ کے فرار کرتا رہے ہے, کلمہ پڑھ کے رشوت لیندہ رہے ہے, کلمہ پڑھن تو بعد کسی دوسرے دا حق دبندا رہے ہے. یاد رکھو ایسے انسان کو قیامت والے دن کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے. اگر کلمہ پڑھے پھر کلمے دے تقاضے پورے کریے. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرمایا قیامت والا اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں پیغمبر دے رسول اس واسطے بھیجیا ہے کہ پیغمبر دی اطاعت کی جائے. پیغمبر صرف اس واسطے نہیں آیا کہ پیغمبر دا کلمہ جاری ہوئے, تے ایسے لوگ انہاں نے دنیا دے اندر کلمہ بھی پڑھیا ہوئے گا لیکن جدوں قیامت والے دن جان گے دنیا دے اندر رہ کے کلمے دے تقاضیاں نو پورا نہیں کیتا, دنیا دے اندر رہ کے کلمے دے مقاصد نو پورا نہیں کیتا, دنیا دے اندر رہ کے کلمے نو اپنایا نہیں, جو دے عمل نہیں کیتا. جدوں قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جان گے اللہ پاک ایسے لوگاں دے بارے دے اندر ارشاد فرماندے نے, فرمایا وا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. فرمایا جنہ دنیا دے اندر رہ کے پیغمبر دی اطاعت نہیں کیتی ہوئے گی, برادری دے رسم و رواج دی وجہ تو, اپنے قبیلے دی ثقافت دی وجہ تو, اپنے علاقے دیاں مجبوریاں تے ضرورتاں دی وجہ تو, کسی بھی اور بنیاد ہوتے اپنے ذاتی مفاد دی بنا تے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کیتی ہوئے گی, آپ دیاں سنتاں نو چھڑ دیتا ہوئے گا کسی دوسرے دی خواہش نو پورا کرنے واسطے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ اپنے ہاتھاں دے اوتے چک مارے گا, اپنے ہاتھاں دا گوشت نوچے گا, اپنیاں بوٹیاں توڑے گا, تے نالے اپنا گوشت توڑ کے کھا رہے ہیں, تے نالے زبان تو کہہ رہے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش دنیا دے اندر رہ کے میں پیغمبر دی اطاعت کردا, دنیا دے اندر رہ کے پیغمبر دی گل مندا, دنیا دے اندر رہ کے میں کلمے دے تقاضیاں نو پورا کردا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں دنیا دے اندر رہ کے پیغمبر دے مقابلے تے فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بنا لیندا.
یعنی جدی وجہ تو سنت دی مخالفت کیتی ہوئے، جدی وجہ تو پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہوئے گی، جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ دے رسول دا فرمان چڑھیا ہوئے گا، پاویں وہ مال ہوئے، پاویں برادری ہوئے، پاویں عہدہ ہوئے، پاویں علاقے دے رسم و رواج ہون، دوست احباب دیاں خواہشات ہون یا اپنیاں من دیاں مرضیاں ہون، جس چیز دی وجہ تو پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہوئے گی، قیامت والے دن نالے اپنے ہتھاں دا گوشت نوچے گا، نالے کہے گا کاش میں دنیا دے اندر رہ کے انہوں اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ دے رسول دے مقابلے دے مال نال زیادہ محبت نہ کردا، اللہ دے رسول دے مقابلے دے اپنے عہدے نوں ترجیح نہ دیندا، اللہ دے رسول دے مقابلے تے دنیا داری دے لحاظ نہ رکھدا، اللہ دے رسول دے مقابلے تے اپنی برادری تے قبیلے دی پرواہ نہ کردا۔ اے کاش میں دنیا دے اندر رہ کے ہر چیز قربان کر کے صرف پیغمبر کائنات علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر زندگی گزاردا، اج مینوں یہ ذلت تے رسوائی نہ دیکھنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس موقع تے مثال بیان کریا کرتے سن، فرماندے سن جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردا، کسی بھی وجہ تو، امام دی وجہ تو، پیر دی وجہ تو، برادری دی وجہ تو، قبیلے دی وجہ تو، مال و دولت دی وجہ تو، قیامت والے دن انہوں پشتانا ہوئے گا اور پھر کہے گا اس آدمی دی طرح کہ جیڑا باغ دے اندر گیا ہے، گلاب دا پھول توڑن لگ گیا ہے، پھول دے کولوں نہیں ٹوٹیا لیکن وہ دے ہاتھ اندر کنڈا لگ گیا ہے، تالاب دے اندر گیا ہے، نہر دے گیا ہے، دریا دے گیا ہے مچھلی پکڑن واسطے، لیکن وہ دے ہاتھ دے اندر مچھلی نہیں آئی، جال دے اندر ناگ آ گیا ہے، سپ آ گیا ہے، انہیں انسان پریشان ہے، کنڈا لگن دی وجہ تو پریشان ہے، گلاب نہیں توڑ سکیا، کنڈے کا زخم سہ گیا ہے، اپنے جناب مچھلی نہیں پکڑ سکیا، ناگ دے ہاتھ دے اندر آ گیا ہے، انہیں دے واسطے پشتانا ہی پشتانا ہے، میں ایک کام کیوں کیتا، یہ دے نالوں بہتر سی میں کرتا ہی نہ، بالکل اسی طرح قیامت والے دنوں انسان بھی پشتائے گا جڑا دنیا دے اندر رہ کے کسی اور وجہ تو اللہ کے اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا۔ اور فرمایا کرتے سن مولانا، فرماندے نے توڑن لگی سامے پھل گلابوں، جیڑا انسان باغ دے اندر جاندا ہے وہ دا خیال ہے میں پھل توڑ لواں لیکن پھل نہیں ٹوٹدا تے کنڈا لگ جاندا ہے، تے فرماندے نے توڑن لگی سامے پھل گلابوں تے کنڈے زخم لگایا، پاون لگی سامے مچھلی تائیں تے ناگ میرے ہاتھ آیا۔ جس طرح وہ بندہ پشتاندہ ہے نا جڑا مقصد نو حاصل نہیں کر سکتا لیکن نقصان اٹھا لیندا ہے، اس طرح یہ بندہ قیامت والے دن کہے گا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اے کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اللہ دے رسول دی فرما برداری کردا، اللہ دے رسول دے مقابلے تے میں کسی اور دی اطاعت تے فرما برداری نہ کردا۔ میں سمجھائے بڑا بڑا عالم ہے، میں سمجھائے بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں سمجھائے بہت بڑا ولی اللہ ہے، میں سمجھائے بہت بڑا نیک آدمی ہے، یہ بہت بڑے مقام و مرتبے والا ہے، میں اللہ دے رسول دی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں اپنا دوست بنا لیا، وہ دا نتیجہ نکلیا کہ انہیں میں نے اللہ دے دین تو گمراہ کر دیا، وہ دی وجہ تو میں اللہ دا نافرمان ہو گیا، اللہ دے رسول دا نافرمان۔ میرے بھائیو پھر قیامت والے دن دا پشتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، قیامت والے دن دا پشتانا کوئی کام نہیں آئے گا، اس واسطے آئیے میرے توڑے مالک نے میں نے تو انوے زندگی اس واسطے عطا فرمائیے اسی اپنی آخرت دی زندگی میں سنواریے، آخرت دی زندگی میں سنوارن واسطے انہوں بہتر بنانے واسطے آخرت دی زندگی میں اچھیاں کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے طریقہ دسیا ہے، میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو۔ اللہ دا قرآن ساڑھے کول موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں آپ دے طریقے احادیث دی شکل دے اندر میرے توڑے کول موجود نے، آئیے اللہ دے قرآن ترجمے نال پڑھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو ترجمے نال پڑھیے، کسی دوسرے دی محتاجی دی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خود سمجھیے میرا توڑا رب میں نے تو انہوں کی کہہ رہے ہیں، اللہ کی حکم فرما رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے توڑے واسطے کی طریقہ چھڑے ہے، نماز اس طرح دی پڑھیے جس طرح دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیے، پڑھ کے دکھائیے، پھر حکم دیتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جنہیں مینوں پڑھ دیا دیکھ دے ہو، اذان ہو کہیے جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیے، وضو اس طریقے
ادا کریے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. ساڈا لباس، ساڈی وضاحت، ساڈی شکل و صورت، ساڈا رہن سہن، ساڈے لین دین تے معاملات سارے دے سارے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق ہونے چاہیے نے. پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ ہے. اگر اسی اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، کاروبار دے اندر سود رکھیں گے، رشوت دے کاروبار کریں گے، دھوکے فراڈ کریں گے، چوریاں چکاریاں تے ڈاکے ماریں گے، یاد رکھو پھر ساڈا کلمہ سانوں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس واسطے آئیے اپنی اصلاح کریے. عبادات اندر، عقائد اندر، معاملات اندر، لین دین اندر، رہن سہن اندر. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ پاک مینوں بھی تساں بھی سارے احباب نو اپنا تے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ میری بھی تساں بھی سارے احباب دی دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو کل قیامت والے دن انہاں خوش نصیباں دے اندر شامل فرمائے جنہاں واسطے اللہ پاک نے کامیابی کا اعلان کرنا ہے، جنہاں دی آخرت دی زندگی بہتر ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے لوگ قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور اس تے کما حق و عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.